ہماری گفتگو کا عنوان عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ میرے عزیزو، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایمان کی مثال بنیاد کی ہے اور عمل صالح کی مثال عمارت کی۔ جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل صالح کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف بنیاد کافی نہیں ہوتی۔ مثلا سردی اور گرمی اور بارش سے بچاؤ کے لیے، اپنی جان و مال کی چوروں اور اچکوں سے حفاظت کے لیے اور آرام و آسائش کے لیے عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عمل صالح کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ میرے عزیزو، عمل صالح ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مومن انجام دیتا ہے، خواہ وہ فرائض ہو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یا معاملات سے متعلق ہو جیسے سود کھانا، دھوکہ نہ دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یا معاشرت سے متعلق ہو جیسے والدین، میاں بیوی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یا اخلاقیات سے متعلق ہو جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، مہمان نوازی کرنا، پاک دامن رہنا، یا خدمت خلق سے ہو جیسے محتاجوں کی مدد کرنا، مریضوں کی خدمت کرنا، مدرسہ، مسجد، سرائے، پل اور ہسپتال وغیرہ بنانا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، بشرطے کہ وہ ایمان اور شریعت کے مطابق کیا گیا عمل صالح ہو۔ یہ عمل صالح مومن کی زندگی کا حاصل ہے اور اس کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے عمل کو عمل صالح اور کافر کے عمل کو عمل فساد سے تعبیر کیا ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اصلاح اور بناؤ کے عمل میں لگا رہتا ہے، اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی اور بگاڑ کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مومن کی سرگرمیاں بھلائی، خیر اور نیکی کے لیے ہوتی ہیں، اور کافر کی سرگرمیاں گناہ اور فتنہ، فساد پر مبنی ہوتی ہیں۔ جس طرح ان دنوں کی زندگیاں الگ الگ سرگرمیوں میں گزرتی ہیں، اسی طرح ان کا انجام بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ ارشاد فرمایا: کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں اگر ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ان کے عمل کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھتا ہے اور ان کی عزت کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو عمل صالح کا پورا بدلہ بھی دیتا ہے، اپنی طرف سے ان کا اعزاز و اکرام بھی کرتا ہے اور جنت میں بہترین ٹھکانہ بھی انہی کو عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح کو اپنی زندگی کا اصول اور دستور بنانے والے لوگ ہی دراصل ملک اور معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو سماج کا مکھن کہا جا سکتا ہے۔ یہی لوگ معاشرے کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی عمل صالح سے خالی ہوتی ہے وہ معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں، اس کی تباہی اور تنزلی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل سے خالی لوگوں کو شر البریہ یعنی بدترین انسان قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے ایمان و عمل صالح سے آراستہ لوگوں کو خیر البریہ یعنی بہترین انسان قرار دیا ہے۔ بہترین انسان ہی بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کا حقدار ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، جو اپنے رب سے ڈرا، جس نے اپنے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اپنے اللہ کی فرما برداری کی۔ صرف آخرت کی کامیابی اور جنت کی حصول یابی کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی شرط نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی باعزت مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی شرط لگائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے حکومت انہی بندوں کو عطا ہوتی ہے جو ایمان و عمل صالح سے مزین ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر، مفسد اور ظالم، بدزن اور باطل لوگ اور مکار لوگ اگر حکومت پر قابض ہو بھی جائیں تو اللہ کی مدد ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ان کی حکومت کو استحکام اور دوام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق و فاجر اور مکار ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک مسلمان اپنی سوچ مثبت، تعمیری اور پاکیزہ نہیں بنائیں گے وہ اپنی موجودہ پستی سے نکل نہیں سکیں گے، خوف و ہراس کی نفسیات تبدیل نہ ہو سکے گی، دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں جمع رہے گا اور وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے رہیں گے۔ ترقی کرنے کے لیے پاکیزہ فکر، پاکیزہ عمل، اصلاح اور تعمیر کی سوچ ضروری ہے۔ یہ صفت مسلمانوں کے چند افراد میں پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ امت کو بحیثیت امت یہ صفت اختیار کرنا ضروری ہے، اور جب یہ امت ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کی تعمیر کرے گی تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا اور وہ زمین میں اسے دوبارہ عظمت و اقتدار عطا کرے گا، جس طرح ہمارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک صحابہ کو عطا کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان کی روشنی کم ہو گئی ہے، عمل سے ہم غافل ہو چکے ہیں،
عمل صالح ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا پرستی نے ہمیں دین فروشی تک پہنچا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے وقعت اور بے وزن محسوس کرتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اخلاقی طاقت اور جو جرت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہی۔ آج ہم دوسروں کے سامنے سر جھکائے پھرتے ہیں۔ شاید ایسے ہی حالات کی پیشن گوئی اور رہنمائی کرتے ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اعمال صالحہ میں سبقت کرو، ان قریب اندھیری رات کی طرح فتنہ اٹھے گا، صبح میں انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ ایمان فروشی کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کس طریقے سے ہمارے مسلمان کس طریقے سے اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں، کس طریقے سے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچائے، دنیا پرستی اور دین فروشی سے محفوظ رکھے، اور ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔